اسلام آباد ٹاکس اور پاکستان کا گلوبل رول۔ حالیہ دنوں میں اسلام آباد میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا جس کے بعد پاکستان ڈپلومیٹک ہب بن کر سامنے آیا ہے۔ یہاں یونائٹڈ اسٹیٹس اور ایران کے درمیان ہائی لیول ٹاکس ہوئی جو لگ بھگ 21 گھنٹوں تک جاری رہی۔ فائنل ایگریمنٹ تو نہیں ہوا لیکن پھر بھی یونائٹڈ نیشنز نے اسے ایک بہت بڑا پازیٹیو اور میننگ فل سٹیپ کہا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتیرس نے یہ کہا ہے کہ اس کانفلکٹ کا کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے۔ UN کے مطابق صرف ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی ہی ایک آگے کا راستہ دکھا سکتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی فائنل ایگریمنٹ نہیں ہوا تو ٹاکس فیل ہوتی ہیں، لیکن ڈپلومیسی میں ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ڈپلومیسی ایک لانگ پروسیس ہے۔ اسلام آباد ٹاکس کا سب سے بڑا اچیومنٹ یہ تھا کہ دونوں ایسے ملکوں کو 40 سال سے زیادہ عرصے کے بعد ایک نیگوشیٹنگ ٹیبل پر لے کر آنا۔ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کمیونیکیشن چینل ابھی بھی کھلا ہے۔ ڈسکشنز میں ملٹیپل کرٹیکل ایشوز کنوے ہوئے۔ ایران کا نیوکلیئر پروگرام، سینکشنز ریلیف، میریٹائم سیکیورٹی، ریجنل اسٹیبلٹی، یہ سب بہت کمپلیکس ٹاپکس ہیں اور ان پر ایگریمنٹ صرف ایک دن میں نہیں ہو سکتا کیونکہ ڈپلومیسی ایک لمبا پروسیجر ہے۔ پاکستان کا رول یہاں بہت امپورٹنٹ رہا ہے۔ پاکستان نے ایک نیوٹرل پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے جہاں پر ایران اور امریکہ نے ایک ٹیبل پر بیٹھ کر بات کی۔ یہ پاکستان کے لیے ایک ڈپلومیٹک سکسیس ہے۔ یونائٹڈ نیشنز نے پاکستان کے ساتھ سعودی عربیہ، ایجپٹ، ترکی کے ایفرٹس کو بھی اپریشیٹ کیا اور یہ بات یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ پاکستان اب ریجنل نہیں بلکہ گلوبل ڈپلومیسی میں ایک ایکٹیو رول پلے کر رہا ہے۔ مڈل ایسٹ ٹینشنز کا امپیکٹ صرف پالیٹکس تک لمیٹڈ نہیں ہوتا، اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ گلوبل اکانومی پر ہوتا ہے۔ فیول پرائسز بڑھ جاتے ہیں، سپلائی چینز ڈسٹرپٹ ہو جاتی ہیں، ٹریڈ افیکٹ ہوتا ہے اور یونائٹڈ نیشنز کے مطابق thousands آف سی فیئرز اسٹرینڈڈ ہیں اور شپنگ روٹس بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ یہ سب فیکٹرز انڈائریکٹلی پاکستان کو بھی افیکٹ کر رہے ہیں۔